جو ایک سٹینڈرڈ نارمز ہے پوری دنیا کے اسٹیک ہولڈرز کو. پہلی چیز یہ ہے پی سی کے حوالے سے ہماری بے تحاشا ریزرویشن ہے. پہلی بات تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم سی کے معاملے میں ہمیں بالکل اعتماد میں نہیں لیا گیا, نہ کبھی پی ایم سی کے معاملے میں لیا گیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا جائے, ہمیں بتایا تو جائے کرنا کیا چاہتے ہیں. بے شمار ایسی کلوزز ہیں جس پر ہمارے ریزرویشنز ہیں. پہلا, آپ ساری چیزیں نامینیشن سے کر رہے ہیں. پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, تو مجھے اسلامی طور پہ بھی مشاورت جو ہے وہ ہمارے دین میں شامل ہے, جمہوری طور پر بھی ڈیموکریٹک پروسیس کے طور پر آپ کو ہمیں شامل کرنا چاہیے. یہ کیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ آپ ہم سے مشورہ کرنا پسند نہیں کر رہے اور بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں. بھائی میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے کوئی شک نہیں ہے نوشیروان برقی صاحب کی نیت پر یا فیصل سلطان صاحب کی نیت پر, یہ لوگ واقعی میڈیکل ایجوکیشن کی کوالٹی کے لیے کام کرنا چاہتے ہوں گے, لیکن بند کمروں میں چھپ کے فیصلے کرنے کی کیا ضرورت ہے. میری صرف اتنی گزارش ہے کہ آپ ہمیں اعتماد میں تو لیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے کریں. میں نے بتایا کہ 160 میں سے 110 ہمارے ادارے ہیں, اور اس جگہ جو ہمارے ادارے ہیں وہاں کی فیکلٹی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. ہارورڈ, کیمبرج اور پتہ نہیں کہاں کے آؤٹ اسٹینڈنگ انسٹیٹیوشن کے پڑھے ہوئے فیکلٹی ممبرز ہمارے پاس ہیں جو آپ کا ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں, آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی پوری زندگی جو ہے وہ اس میڈیکل ایجوکیشن کے پروفیشن کی خدمت کے لیے گزری ہے. تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات تو کریں, آئے مل کے کرتے ہیں. صحت اور تعلیم حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے, اور میری آج میں نے پہلے پچھلے ہفتے گزارش کی تھی, اب میں دوبارہ گزارش کرنے لگا ہوں. میری پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب سے اور ہمارے جو محترم منسٹر ہیں ان سے, ہیلتھ منسٹر سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی میڈیکل ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہیلتھ اور صحت دو شعبے ہیں جس میں ریاست کا کردار ماں کی طرح کا ہونا چاہیے. تو آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں, اور میں نے بتایا کہ ہم ریگولیٹر کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن کوئی بیٹھ کے ہماری بات تو سنیں. اگر کوئی اچھی چیزیں آپ کی پی ایم سی ایکٹ میں ہیں تو ہم ان کا ساتھ دیں گے, لیکن جہاں پہ ریزرویشن ہے, جہاں پر آمرانہ قانون ہے, جہاں پر آپ کے قوانین آپ بنانے جا رہے ہیں اس سے میڈیکل ایجوکیشن کو نقصان پہنچے گا, ان کو اگر دیکھ کر ان پر ایک دفعہ دوبارہ غور کر لیا جائے تو اس میں کیا برائی ہے. تو میں گزارش کرتا ہوں پرائم منسٹر پاکستان صاحب عمران خان صاحب سے کہ یہ جو یونیورسٹیاں اور کالجز ہیں ان کے بچوں نے آپ کو ووٹ ڈالے ہیں, میرے اسٹوڈنٹس نے آپ کو ووٹ ڈالے ہیں. ان یونیورسٹیز اور کالجز نے یہ یوتھ جو ہے ہمارا ینگسٹر ہے وہ آپ کی حکومت کو لے کے آئے ہیں, تو اس ینگسٹرز کو غلط ڈائریکشن پہ جانے سے بچائیں, تباہی پہ جانے سے بچائیں. کئی چیزیں ایسی ہیں جس میں ہمارے تحفظات ہیں. میں نے پہلے بتایا کہ پہلا پارٹیسپیشن ہی کوئی نہیں ہے. 7 کے 7 بندے جب آپ نامینیٹ کر دیں گے تو فیئرنیس کہاں برقرار رہے گی. وہ جا کے جو مرضی کرتے رہیں. دوسرا, آپ کی حکومت آج ہے, کل کیا واقعات ہوتے ہیں کوئی پتہ نہیں, ساری زندگی بندہ نہیں رہنا ہوتا. تو ایسے قوانین بنانے چاہیے جن کا تسلسل ممکن ہو. تو یہ جو پارٹیسپیشن آپ نے مائنس کیا اور کہا ہے کہ کوئی آنر نہیں شامل ہو سکتا, کوئی پرنسپل نہیں شامل ہو سکتا, کوئی ڈین نہیں شامل ہو سکتا, تو ہمیں ریگولیٹ ہمارے بغیر کیسے کیا جا سکتا ہے. اور میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا, کل کو آپ پاکستان بار کونسل کے لائسنس کہیں گے میں نے ایشو کرنے ہیں, یہ کیسے ہوگا. پھر آپ پاکستان انجینئرنگ کونسل کا کہیں گے کہ انجینئر سائڈ پہ ہو جائیں, ہم بتائیں گے آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کیسے بتائیں گے. پوری دنیا کہتی ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس ہونا چاہیے. آپ آمرانہ جابرانہ قانون لے کے آنا چاہتے ہیں, اس طرح نہیں چلے گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈر سے کم از کم مشاورت کریں اور ہمارے ساتھ بیٹھیں. آپ کے ہر اچھے کام کی ہم تصدیق کریں گے, اور جہاں جہاں چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں وہ آپ سے بیٹھ کے بات چیت کریں گے. اگر آپ کو ہم ریشنل اپنا سمجھا پائے تو آپ پہ یہ لازم بنتا ہے کہ آپ اس چیز کو امپروو کریں. جہاں نہیں سمجھا پا رہے وہ آپ ہمیں سمجھا دیں. تو پہلی چیز ہے کہ اسٹیک ہولڈر کی مشاورت شامل کی جائے. دوسری چیز ہے کہ ہمیں پروسیس میں پارٹیسپیٹ کروایا جائے. سارے کے سارے ممبر آپ نامینیشن سے لے کے آ رہے ہیں, یہ نامینیشن ٹھیک نہیں ہے. اس میں کم از کم ایک آدھ نمائندہ, زیادہ نہیں میں کہتا, آپ پامی کا ضرور شامل کریں جو فیئرنیس کو انشور کرے. تو فیئرنیس نہیں ہے تو آپ کا تو انصاف اور عدل تو آپ کا موٹو تھا جس پہ آپ الیکشن جیتے ہیں. تو اگر انصاف ہی نہیں ہے تو یہ تو آپ کے اس نعرے کی نفی ہے.
اور جو تیسری چیز ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کافی قابل اعتراض ہیں. جیسے ٹریبیونل بنایا جا رہا ہے تو اس میں رائٹ آف اپیل ہی نہیں ہے. رائٹ آف اپیل تو سزائے موت کے مجرم کو دی جاتی ہے, آپ وہ رائٹ آف اپیل کیسے ختم کر رہے ہیں؟ اور 1860 کے قانون کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں. 1857 میں تو جنگ آزادی لڑی گئی تھی, یہ تب آئی تھی ساری چیزیں جب لوگ ریاست کے باغی تھے. ہم تو آپ کو رپورٹ دینے والے ہیں, ہم تو آپ کی حکومت کو لے کے آنے والے ہیں. تو اب باغیوں جیسا سلوک تو ہمارے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. تو 1860 کے قانون کا جو آپ ریفرنس دے رہے ہیں, کائنڈلی اس کو دوبارہ دیکھیے کہ اس میں ہے کیا, اور ہمیں ایک ڈیموکریٹک پروسیس میں اپنے ساتھ شامل کیجیے گا اور رائٹ اپیل ہونا چاہیے. تیسرا, ایگزٹ ایگزام کے حوالے سے وائی ڈی اے میں سارے لوگ پریشان ہیں. میری گزارش ہے کہ وائی ڈی اے والے بھی بہت اچھے لوگ ہیں, وہ ہماری کالجز کے پڑھے ہوئے ہیں. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے تحفظات کو بھی آپ سنیں کہ ان کے تحفظات کیا ہیں. اور جمہوری حکومتوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ کے مسائل سنتی ہیں یا کسی کو منا لیتی ہیں, سمجھا لیتی ہیں, یا اس کی بات سمجھ جاتی ہیں. تو میری ایگزٹ ایگزام کے حوالے سے گزارش ہے کہ وائی ڈی اے, پی ایم اے اور پامی ان سارے لوگوں کو اعتماد میں لیں. ہمیں کم از کم یہ تو بتائیں طریقہ کار کیا ہوگا, سلیبس کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا, کیا طریقے ہوں گے. اور اگر اس میں کوئی کباہتیں ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے ان کباہتوں کو دور کیا جائے. جہاں تک آخری ہے, وہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی جو ہاؤس آف کے اسپیشلٹی ڈفرنٹ ہاسپٹل میں ڈفرنٹ ہوتی ہیں. کہیں اسکن کی اسپیشلٹی ہے, کہیں ہارٹ کی ہے, کہیں لیور کی ہے, کہیں آرتھوپیڈکس کی ہے, کہیں سرجری کی ہے, کہیں میڈیسن کی ہے. تو بچے کو یہ فری چوائس دینی چاہیے کہ وہ جہاں جانا چاہے وہ چلا جائے. اور دوسرا, آپ فیس بھی جو پیسے بھی ہیں بھی مقرر کر رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ کے جو ہائی اسکیل ہوگا اس کے مطابق دیں. عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ جو لوڈ ہے پرائیویٹ سیکٹر جو ہے بچوں کی فیسوں سے چلتا ہے, گورنمنٹ کوئی گرانٹ نہیں دیتی. گورنمنٹ جتنی گرانٹ ہے وہ پبلک سیکٹر کو دیتی ہے. ایک ہسپتال کو 4 سے 5 ہزار روپے دیتی ہے. سارے ٹیکس ہم سے لیتی ہے, بجلی پہ ٹیکس, پانی پہ ٹیکس, فیسوں پہ ٹیکس, لینڈ پہ ٹیکس, کنسٹرکشن پہ ٹیکس. تو گزارش ہے کہ کوئی ایسا لا امپوز نہ کرے جس کا انڈائریکٹ افیکٹ ہی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہوگا. ظاہر ہے پرائیویٹ کالجز نے خود سے کہاں سے پیسے دینے ہیں, انہوں نے بچوں سے کی فیسوں میں سے ہی پیسے دینے ہیں. تو یہ کنپلشن جو ہے کہ کتنے پیسے دیں کتنے نہ دیں, ایک تو یہ نہ لگائی جائے, اور دوسرا بچے کو آزادی ہو کہ وہ جہاں بھی اسپیشلٹی اپنی کرنا چاہتا ہے وہ وہاں کریں. جہاں تک پامی کا تعلق ہے, پامی اس ٹاپک اس دفعہ پامی بہت اچھی ہے. پامی ساری ایک ہے, میں کے پی سے ہو کے آیا ہوں, حال ہی میں پنجاب سے ہو کے آیا ہوں, سندھ سے ہو کے آیا ہوں, ابھی میں پنجاب میں بیٹھا ہوں. ہمارے جو سارے چیپٹر ہیں وہ ون ٹیم ہے, پورے وہ ایک ساتھ ہیں. اس دفعہ ہم نے عہد کیا ہے کہ جو ریاست کی ذمہ داری ہے اس میں ہم جو ہاتھ بٹا سکیں گے بٹائیں گے. ہم ڈاکٹرز کی کمی کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم کوالٹی آف ایجوکیشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں, اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اپنی انٹرنیشنل لنکیجز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم اپنے کالجز میں ریسرچ کلچر کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میڈیکل ایجوکیشن میں ہمارے جو ہیروز ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے. میں نے پہلے بتایا تھا, رؤوف صاحب میرے دائیں میں بیٹھے ہیں. میری زندگی میں شاہ رخ یا سلمان خان یا ایکٹریس ہیرو نہیں ہے, میرے ہیرو تو رؤوف صاحب ہیں. میرے ہیرو تو اظہر جنون صاحب ہیں جو ایبٹ آباد بیٹھے ہیں. تو میرے ہیرو تو طارق صاحب ہیں جو پشاور میں بیٹھے ہیں. میرے ہیرو وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں اس پروفیشن کو دیں اور جنہوں نے اپنی زندگی کی ساری کمائی جو ہے وہ اس پروفیشن میں لگا دی. کسی کے پیچھے موٹیویشن ہے کہ اس کی والدہ چاہتی تھی کہ لوگ ڈاکٹر بنے, کسی کے پیچھے موٹیویشن یہ ہے ان کے والد کے نام پہ ہاسپٹل چل رہے. تو جس طرح عمران خان صاحب شوکت ان کو لے کے بڑا فیل کرتے ہیں پرائڈ, اس طرح یہ سارے بھی اپنی جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے ہم لوگ ہیروز ہیں. تو پامی اس دفعہ کٹی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو جو ہے وہ ریکگنائز سوسائٹی سے کروائیں گے. اور اگر ہمارے ہیروز کے حوالے سے کسی نے کوئی ایسے کلمات ادا کیے جو نامناسب ہے تو ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے. میں نے پہلے بتایا کہ اگر کسی نے کوئی مافیا یا اس طرح کے ورڈ یوز کرنے کی کوشش کی تو ہیٹ سپیچ کی FIR بھی درج کرائیں گے. پیمرا اور APNS میں پراپر اپلیکیشن بھی لانچ کریں گے. تو میں دوبارہ بتا دیتا ہوں, پوری پامی اس دفعہ اکٹھی ہے.
میں بار بار حکومت سے گزارش کر رہا ہوں، بار بار، یہ دوسری دفعہ گزارش کی ہے کہ ہم پی ایم ڈی سی اور پی ایم سی ہر ایک کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے چھوٹے سے مطالبات ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے ڈیسیژن میکنگ میں، کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کروایا جائے، کہ جو ایسے قوانین ہیں جو غیر قانونی ہیں، جو کورٹ میں بھی اگر ہم جائیں تو وہ ختم ہو جائیں گے. ایسے قوانین پہ بجائے کورٹ میں جا کے امبیرسنگ سچویشن ہو، آپ یہیں پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ دیکھیں جس قانون سے کوالٹی آف ایجوکیشن کی بجائے آپ کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے، اس قانون میں ترمیم کر لیں اور قومی وائی ڈی اے پی ایم میں سب کو اپنی مشاورت میں شامل کریں، ورنہ میں اپنا لائحہ عمل دے چکا